الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے نکاح کے کچھ مقاصد اور کچھ فوائد اور اس سے ملتی جلتی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ان تمام سے جو باتیں سمجھ میں آئیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، چاہے وہ عورتوں کے تعلق سے ہو یا مردوں کے تعلق سے، تو بہت سارے وہ خطرات جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس سے وہ بندہ یا وہ بندی بچ جاتا ہے. اور ہر ایک جوان جو یا تو جوان ہے یا جوانی کو پار کر چکا، وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جوانی کتنی خطرناک ہوتی ہے. شیطان کیسے کیسے گناہ انجام دلانے کے لیے کوششیں وہ کیا کرتا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد کافی حد تک آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. انہی میں سے ہے کہ شادی کے بعد اگر آدمی پاک دامن بننا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، پاک دامنی آتی ہے، بہت سارے گناہوں سے وہ بچتا ہے، بچنے کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ پاک دامنی کی فضیلت کیا ہے. ایک آدمی پاک دامن جو رہتا ہے یا رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے مقابل میں گناہوں کی قباحت کیا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. یہ اسی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ آدمی شادی نہیں کرتا ہے نا تو بہت سارے گناہوں سے وہ دوچار ہوتا ہے یا دوچار ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور اگر بچتا ہے تو اللہ کی بڑی اسپیشل مہربانی ہوتی ہے. جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہے، اور نہیں بچتا ہے تو گناہوں کے نقصان کیا ہے. دیکھیں، خوب اچھی طرح سمجھیں. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی فطرت میں
دو متضاد اور مخالف طبیعتوں کو بڑے قرینے سے سجا رکھی ہے۔ دو نیچر اللہ نے دی، ایک ہے اچھی، وہ نیچر جب انسان پر غالب آتی ہے تو انسان کو اچھائی کی رہنمائی کرتی ہے، بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے، وہ ایک دباؤ بناتی ہے کہ تم اچھائی کرو۔ کون آدمی ہے جو اچھائی نہیں کرنا چاہتا؟ ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، کر نہ پائی الگ بیٹا ہے، لیکن کرنا چاہتا۔ کیوں؟ یہ نیچر اسے دباؤ بناتی کہ تم اچھائی کرو۔ تو اللہ نے یہ فطرت ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، یہ بڑی مہربانی اس کی۔ اس کے برخلاف جو ہے وہ یہ برائی والی نیچر کہ نفس آدمی کو بار بار دباؤ بناتی ہے کہ تم یہ برائی کرو، یہ برائی کرو، یہ کارنامہ انجام دو، اس میں بڑا مزہ آئے گا۔ بار بار ہر ایک اس کا احساس ہر ایک کو بھائی بار بار یہ دباؤ بناتی ہے۔ وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ الگ میٹر ہے، لیکن نیچر میں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کیوں گڑبڑ کر دیا؟ بس اسی نیچر کو بنا دیتا نا کہ بھلائی ہی کرو، برائی کا آپشن نہ ہوتا، ساری بات بن جاتی، بگڑنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر آزمائش نہیں رہتا نا، پھر تو دھڑا دھڑ سارے لوگ جنت میں چلے جاتے۔ پھر اگر نہ فرمانی کا آپشن اگر اللہ نہ رکھتا تو اللہ نے تو آلریڈی ایسی مخلوق بنا رکھا تھا، فرشتے، نہ فرمانی کا نیچر ان کے اندر نہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا اسی لیے، اور یہ دونوں فطرت رکھی اسی لیے ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا کہ انسان آزادی کے ساتھ ہماری عبادت کرے گا یا ہماری نافرمانی کرے گا۔ یہ دونوں نیچر ہے، خوب اچھے طرح سے۔ پھر ہمیں اللہ نے عقل سلیم بھی دیا ہے کہ دیکھو تمہاری فطرت میں دونوں ہیں، لیکن کرنا تمہیں کیا ہے؟ عقل سلیم اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہی وجہ اللہ رب العالمین نے سورہ بری نفس، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس امارہ یہ تو برائی کی دعوت دے گی، یہ آپ پر دباؤ بنے گی کہ آپ برائی کریں۔ تو ایک نفس امارہ ہے، امارہ کا لفظی معنی لغوی معنی ہوتا ہے ابھارنے والی، تو یہ ہماری نفس کے اندر ہے جو ہمیں برائیوں کو ابھارتی ہے، برائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے، بلاتی، یہ نیچر ہے۔ دوسری نفس، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والی نفس، یعنی آپ کے نیچر میں ہے کہ آپ جب کوئی برا کام کریں، کوئی گناہ کا کام کریں تو نفس آپ کو ملامت کرے، یہ بڑی اچھی نفس ہے۔ اور یہی نیچر ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اچھائیوں کی طرف راغب ہوں، اور کبھی اگر برائیاں ہو جائیں تو ہمارے نفس ہمیں ملامت کر لے گا۔ اگر یہ خوبی ہو گئی نا بہت خوش نصیب ہے، لیکن تقریباً ایسا ہے نہیں، او شاذ و نادر، ورنہ گناہ کرتا ہے، گناہ میں اس کو ایک لذت ملتی ہے اور کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ملامت کر دی تو پھر بریک لگاتا، صاحب آگے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں نیچر ہیں اللہ نے رکھی، اور پھر ہر انسان کے اندر ان دونوں نیچر، ان دونوں فطرتوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کتنا بھی دیندار بن جائے لیکن دینداری کے اگین جو نیچر ہے وہ بھی رہتی ہے، تھوڑی سی وہ غفلت کرے، سستی کرے،
بچنے میں کاہلی کرے تو پھر نفس اس کو وہاں تک پہنچا دیتی، جانا ہی جانا چاہیے، کیونکہ نفس سے جو امارہ ہے نا اس کے بھی شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ دونوں نفس، یہ دونوں نیچر ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہیں، یعنی ایک نفس جو آپ کو بتلاتی کہ اچھائی کرنی چاہیے، دوسری نفس یہ بتلائے گی کہ یہ برائی بھی کر لو، اس میں بڑا مزہ ہے۔ یہ دونوں نیچر، اب آپ کو اللہ نے اکیلے سلیم دیا ہے، جس کے فیور میں بات کریں گے، جس کے لیے کوشش کریں گے وہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم دیا ہے۔ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کی علم سے، اللہ رب العالمین کی نور سے روشنی حاصل کرتا ہے، دل باغ ہوتا ہے، تو پھر اس کے نفس لوامہ ہے وہ زیادہ اس کو انرجی ملتی ہے، پھر وہ بھلائیوں کی طرف بھاگتا ہے، اچھائیوں کی طرف بھاگتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اور کبھی اگر اس کے برائی ہو جائے تو پھر وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو نیکیاں کرتا ہے اور حقیقت میں جب نیکیوں میں رچ بچ جاتا ہے نا تو پھر نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو روشنی مل گئی، جس روشنی سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نیکیوں کے فوائد ہیں اور برائیوں کے نقصانات ہیں۔ لیکن جو نفس عقل کو دبا لے جائے، اس روشنی کو جو اللہ کے جانب سے بندوں کو ملتی ہے اس کو بجھا دے، تو پھر وہ اس کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس کو اچھائیاں بھی نہیں سمجھ میں آتی، بھلائی بھلائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پستی کے درجے میں گرتا گرتا حیوانیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بولے یہ کہ ایک انسان کے اندر جب شہوت سوار ہو گئی، مال کی شہوت، اولاد کی شہوت، کرسی کی شہوت، دنیا داری کی شہوت، ایک دم ان چیزوں کے حصول میں جب وہ اندھا بن جاتا ہے تو پھر اسے سکون نہیں ملتا ہے، وہ تو اس کے پیچھے ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی مثال، یعنی زیادتی طلب میں ایسا غافل ہوتا ہے کہ بس اس کو بس طلب ہی چاہیے، کرسی چاہیے، پیسہ چاہیے، پھر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا اسلام کمزور ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ اور آگے اللہ نے مزید کا جانور نہیں، جانور کا بھی ایک حد ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو انسانوں کو عقل سلیم دیا نا، ٹھیک ہے دونوں نیچر رکھا تھا، لیکن آپ کو عقل کا بھی تو استعمال کرنا چاہیے۔ تو حقیقت ہے بندہ جب نفس پرستی کا شکار، شہوت کا شکار، تو پھر وہ گویا وہ نیچر جو برائی پر ابھارنے والی تو اس کو انرجی دیتا ہے، پھر وہ برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، بندہ جب برائیوں میں لت پت ہوتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، اچھائیاں دور ہو جاتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو فکس ہے، ہماری نیچر میں دونوں ہیں، اور ہم آزاد ہیں، ہمیں اختیار ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، ان گناہوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی فہرست بنائی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے یہ نقصان ہے، اسے آپ لوگ پہلے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کیا، احساس ہوا، چھوڑ دیا، معافی مانگی، وہ ایک الگ بیٹا ہے۔
ایک آدمی گناہ کرتا ہے کبھی احساس نہیں، گناہوں پر گناہ کرتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے پاس علم نہیں آتی ہے۔ علم کا مطلب نالج نہیں، خوب اچھی طرح سمجھ، جانکاری نہیں ہوتا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے یقین، یعنی جو وہ علم سیکھ رہا ہے نا، اس سیکھنے سے جو یقین آنی چاہیے نا، وہ نہیں ہو پاتا۔ اب جیسے یقین ہوتا ہے نا تو عملی میدان میں بندہ اترتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کہ میں نے آپ کو ایک جانکاری دی، لیکن یہ علم آپ کے لیے کب بنے گی؟ جب یہ بات آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے اور آپ طے کر لیں، یقین ہو جائے کہ صاحب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ نماز چھوڑنے کا سزا جہنم۔ اگر آپ اپنی میں، تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ باقی جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اگر زندگی کے اندر اترتا نہیں تو ایک نالج ہے، ایک جانکاری، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم کا معنی ہوتا ہے یقین۔ کیوں علم سے محروم؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بندے کے دلوں پر علم کی روشنی ڈالتا ہے اور بندہ گناہ کر کے اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کے پاس ماچس ہو اور وہ پرانے زمانے والا چراغ اور کھلے میدان میں آپ جلاؤ اور ہوا اس کو بجھائے، اور آپ جلاؤ ہوا اس کو بجھائے، تو بات تو نہیں بنے گی نا۔ طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایسی جگہ اس چراغ کو لے کر جلائیں جہاں ہوا نہ لگے، اس کو آدھی نہ آئے، طوفان نہ آئے، وہاں وہ چراغ چلے گی۔ تو ایسے اللہ نے کچھ سسٹم بنایا ہے کہ اللہ اپنی روشنی بندوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اب بندہ اگر گناہ نہ کرے تو اس علم کی جو روشنی اس کو پھوٹے گی، اس سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ مثالی دے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، اس روشنی اس چراغ کو بجھا دیتا۔ تو علم کا معنی یقین۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو آپ سنتے ہیں تو بڑے بڑے فراڈی علماء جب آپ کے نگاہ میں آتے تو کہتے ہیں یار تو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ پہ، یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ پہ کچھ نہ کچھ نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنے بڑے عالم یار، جہنم کی حدیثیں پڑھ لی، جنت کی حدیثیں پڑھ لی، قیامت اتنا بڑا فراڈ کیسے کیا؟ وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فہرست میں وہ علماء نہیں ہے، وہ آپ کی فہرست میں ہے۔ اللہ نے تو باؤنڈ کر دیا ہے کہ جس کے اندر دل ہے، علم سیکھے وہ عالم ہوتا ہے، خشیت الہی رکھنے والا عالم ہوتا ہے۔ کتنا بھی وہ علم سیکھ لیا، اگر حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، یقین تک اگلی جامع نہیں بناتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ دوسری حدیث سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ قرب قیامت میں لوگ علم حاصل کریں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یقین ہی نہیں ہوگا ان کو، یہی ہو رہا۔ تو علم جو ہے نا کہ گناہ علم سے محروم، علم یعنی یقین، جو کچھ بندہ سیکھتا اسے یقین نہیں ہوتا ہے۔ جو میں باتیں خطبے میں یا درس میں بتاتا ہوں، ایمانداری سے آپ جائیں سب اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہوں، رام اور سیتا کی قصے اور کہانیاں تو نہیں سناتا ہوں، اور سب کو پتا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں جھوٹ تک نہیں، جھوٹ کر شائبہ تک نہیں ہو سکتی، یہ سب کو پتا چل رہا، سب سنتے ہیں، لیکن ایمانداری سے پتا کیا یہ یقین ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس دن یقین تک اس علم یقین میں بدل گیا نا، اس دن فجر میں آپ غیر حاضر نہیں کریں گے، اس دن جمعہ کا یہ جو کنڈیشن ایسی ہونے والی نہیں ہے۔ اس وقت جس دن یقین ہو جائے گا، بھائی کا ایسا نہیں کہو گے، بہنوں کا دبا کے نہیں بیٹھو گے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ علم یقین تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم گناہوں میں ڈوبے۔ تو گناہوں کا ایک نقصان علم سے محرومی۔ علم سے محرومی کا مطلب جو سیکھو گے ٹھیک ہے، آپ کو ڈگری مل جائے گی، نالج ہو جائے گی، جانکاری ہو جائے گی، مگر علم نہیں ہوگا جو آپ کو عملی میدان میں اتارے گا۔ ایک نقصان تو یہ۔ دوسرے نقصان انہوں نے لکھا ہے، یہ علماء کرام ہے جن پر جتنے بھی مطلب ہم کی خوبیاں اور برائیاں بیان کرے کھاتے ہیں،
ان کی مہربانیاں کی ایسی چیزیں لکھ دی نا کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے، کتاب پڑھتے اور پڑھتے۔ وہ لکھا ہے کہ رزق سے محرومی، بندہ جب گناہ کرتا نا تو رزق کے محرومی کے بڑے اسباب ہیں، کئی ایک سبب ہیں، اس میں سے ایک سبب ہے کہ اللہ کے بندے کو رزق سے محروم کرے۔ کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہو یار، ایک صاحب بولے یار میں تو مہینے میں اتنا گنتا ہوں لیکن وہ پیسہ گننے تک محدود، گھر کا خرچ نہیں چل پا رہا۔ مطلب کیا؟ برکت نہیں ہے، رزق سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یار ہم نے تو بڑے بڑے نالائق قسم کے لوگوں کو دیکھا جس کے یہاں دھن دولت کی ریل تیل ہے، وہ الگ وجہ ہو سکتی ہے، کئی اسباب ہو سکتا ہو، اللہ ان کو ڈھیل دیا ہو سکتا ہو اللہ ان کو دنیا ہی میں دے رہا ہو، کوئی اور وجہ ہے، لیکن اللہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، ورنہ وہ رزق میں تنگی پیدا کرے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یار ہم نے تو جتنے دیندار لوگ دیتے وہ سبھی غربت کے شکار ہوتے ہیں، بلکہ یہ جتنا بڑا دیندار اتنا بڑا بے روزگار، وہ وجہ جہالت۔ دوسری دیندار بننے کا مطلب سست اور کاہل نہیں، ہمارے جتنا بڑا جو دیندار ہوتا ہے اتنا بڑا وہ کاہل ہو جاتا ہے۔ مسجد گھر اس کے علاوہ تیسرا آپشن اس کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور پھر ایمان تقدیر کے تعلق سے اتنا مضبوط کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، آدھا تیتر ادھر تو ہے کہ اللہ ہے جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ یہ دینداروں کی بات کرتا ہوں جو غربت کے شکار ہیں، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اللہ کا سسٹم کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تم مصلی پکڑ کے بیٹھے رہو گے، جبریل علیہ السلام نوٹوں کی گڈیاں لے کر نہیں آئیں گے، زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ دینداروں کہہ رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے سے روزی نہیں ملے گی، زمین میں پھیلنا پڑے گا۔ اور فی الارض کا یعنی کہ شہر میں چلے جاؤ۔ لوگ شکایت کرتے ہیں یار کیا کریں، ہمارے یہاں تو مندر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ملتا، باڑے کے علاوہ کوئی کام نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور اللہ نے کہا زمین میں پھیلو جی، شہر میں زمین میں پھیلو، زمین بہت کشادہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا جو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے۔ تو ہمارے دینداروں کی بہت بڑی کمزوری ہے، جتنا بڑا جو دیندار اتنا بڑا کاہل، اس لیے بے روزگاری کا شکار ہے۔ ورنہ روزگاری کے تو طریقے اور اسباب اتنا اللہ نے پھیلا دیا کہ آدمی پریشان نہیں رہ سکتا۔ تو ایک طرف دینداری، دوسری طرف کوشش، یہ دونوں چیزیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بندہ جب گناہوں میں ڈوبتا ہے نا تو اللہ بندے کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ رزق محنت کے ساتھ آئے گی اور وفاداری اور نیکیوں کے ساتھ۔ تیسری چیز اداسی، گناہوں کی وجہ سے بندے کی زندگی میں اداسی آ جاتی ہے۔ اداسی مطلب مرجھایا، کوئی چہل نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی چستی نہیں، بس جب دیکھو ایسے اداس بیٹھا، جب دیکھو اداس بیٹھا، بلکہ اداسی اس کے دل پر ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا احساس تو انہیں کو ہوتا ہے جو وہ احساس والا دل رکھتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس نے کہا کہ اللہ نے اس میں اپنی روح اپنی نسبت کی، اور اس میں الگ الگ تشریح۔ بعض علم نے کہا اپنی روح کی طرف نسبت کا مطلب ہے کہ مطلب ایک عظمت بتانا ہے، لیکن ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روح کی نسبت اللہ نے اپنے طرف سے کی، مطلب ہے کہ غذا بھی ان کو ملے گی تو میری طرف سے ملے گی۔ میں پہلے بھی بتا رہا تھی یہ باڈی ہے، اس کے لیے غذا چاہیے، بھوک لگے کھانا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اپنی غذا ہے۔ روح اللہ نے جو ہمارے باڈی میں رکھی ہے نا، اس کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ غذا کیا؟ اللہ کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں ملتا ہے؟ تو جب گناہ کریں گے تو اداسی رہے گی۔ کوئی اکثر لوگ یار گھر میں بیٹھا ہے تو ٹینشن میں، باہر بیٹھا ہے تو ٹینشن، زندگی میں چہل پہل آ ہی نہیں رہی ہے، یہ اداس بیٹھا۔ وجہ یہ ہے
کہ روح کو جو غذا ملنی چاہیے نا وہ غذا آپ نہیں دے پائے. آدمی روزہ رکھتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے، شام ہوتے ہو تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، وہ ایک دم سست پڑ جاتا کہ نہیں، کیونکہ اس کو چاہیے کھانے. تو یہی حال روح اور روح. اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہی ایک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، یہ عبادات یہ روح کی غذا ہے. اللہ کے بندے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے میں کہا تھا اگر دنیا کے اندر بھی بارونق پرسکون لذت والی زندگی جینا چاہے تو اللہ کی یاد سے جڑو، اللہ کی عبادت سے جڑو، اللہ کی مسجدوں سے جڑو، اللہ سے غافل نہ ہو، گناہوں کو چھوڑ دو. تو گناہوں کا نقصان ایک ہی بھی ہے کہ زندگی میں اداسی آ جاتی ہے. پھر وہ کیا زندگی ہے یار، پھر نہ یہاں کا نہ وہاں کا، کیونکہ گناہوں کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جا سکتا، اور دنیا کے اندر بھی بس بجھا بجھا مرجھایا کوئی حرکت نہیں، کوئی چہرہ بھی مطلب کوئی احساس بساس نہیں، چمک نہیں، رونق کچھ ہے ہی نہیں. تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی تباہی. تو ایک چیز یہ بھی ہے، اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے نفرت کہ بندہ جب گناہوں میں لطف ہوتا نا تو اللہ رب العالمین لوگوں کو اس سے متنفر کر دیتا ہے. اور یہ نیچر بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کتنا بھی ایک آدمی ہے نا خود گناہ کرتا ہے، برائی میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے اس کو اپنی برائی نہ کرنا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں سنتا تو کہتا ہے یار بہت بیکار آدمی، کتنی بڑی گناہ کر لی. یہ نیچر ہے، لوگ نفرت کریں گے. اور وہ حدیث بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو خوش کر کام کرتا ہے لوگ ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جب بندہ لوگوں کو خوشی میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود بھی ناراض ہوتا ہے اور بندوں کو بھی ناراض کرتا ہے. تو جب گناہ آپ کرتے ہو نا، گناہ میں ہی ہوتا ہے جب بندے کو اللہ کو ناراضی کا جو ٹینشن وہ ختم ہو گیا تو دنیا بھر کے لوگوں کو راضی کرنے کا ٹینشن اس کو لگ گیا. الیکشن ہوتا ہے جیسا لوگوں سے پوچھو کتنا ٹینشن ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ کو راضی کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے نا، ان کو پبلک راضی، اور پبلک چار مزاج چار ڈیمانڈ. اب پوچھو کتنی ٹینشن والی زندگی ہوتی ہے، کتنی پرمشقت کی زندگی ہوتی ہے. تو گناہ کی وجہ سے کہ نفرت، یعنی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں اور اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. باتیں لمبی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.